ناظرین خوش آمدید۔ آج چھٹی شریف کا یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو، بڑی زندگی سے بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑے استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، میرے آپ کے ہم سب کے بہت محبوب حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور آج بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور چشتی رنگ بھی ہے۔ آپ خود تو قادری ہیں لیکن والد گرامی ان کے ماشاءاللہ بہت کامل ولی سلسلہ چشت کے، تو وہ رنگ آج ماشاءاللہ بہت ظاہر ہو رہا ہے، بہت اس کی بھی مبارکباد ماشاءاللہ۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حقیقت کے لیے 10 چیزیں اختیار کرنا لازم ہے۔ اچھا، اب اس سے اہل حقیقت کو جو مخاطب کیا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں اور آپ شامل نہیں ہے۔ کوئی شخص ناظرین میں سے یہ سمجھے کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ابتدائی ہیں جو ابتدائی اختیار کر لینے کی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ منازل ہیں، تو یہ ہر شخص کے لیے ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مخاطب ہر شخص ہے جس سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، تمام ناظرین کے لیے۔ تو توجہ کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں: معرفت میں کامل ہونا، دوسری چیز کسی کو رنج نہ پہنچانا اور نہ کسی کی برائی کرنا۔ دیکھیے، اب اس میں سے یہ چیز میرا خیال ہے ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ فرمایا لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس میں دنیا و آخرت دونوں بنے، گوشہ نشین ہونا۔ پانچویں چیز فرمایا ہر شخص کو عزیز اور محبوب رکھنا اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور کم تر سمجھنا، بہت بنیادی چیز ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم و رضا کی راہ اختیار کرنا۔ ساتویں چیز آپ نے فرمائی ہر درد اور تکلیف میں صبر کرنا، عجز و نیاز اور سوز و گداز پیدا کرنا۔ پھر فرمایا قناعت اور توکل پسند ہونا، اور آخری چیز آپ نے فرمائی کہ نہ ہی کسی کو رنج پہنچانا اور نہ ہی کسی کی برائی کرنا۔ یہ 10 چیزیں فرمائی ہیں، اور یہ اس کا مخاطب ہر شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا کی جائے، ہم تصور کریں کس طرح۔ شاہ صاحب، ابتدائی چیز یہ کہ بہت گفتگو ہوئی، یقیناً اس میں سے کچھ حصہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بہت کم میں آنے والے ہر مہمان سے یہ سوال کر رہا ہوں، وہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے یا میرے ایوان میں تشریف فرما ہوں، بہت منفرد اور ممتاز شخصیت نہیں کوئی نظر آتی، ایسی شخصیت کہ جس نے ایک ذات نے ایک ایسا انقلاب بپا کیا ہو کہ بالکل حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہو، اور ایک وہ مکمل انقلاب ہو۔ کیا کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی شخصیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے، علماء ربانیین نے، مشائخ نے اس پر یقیناً کامل گفتگو کی ہے، اور آپ کا یہ ارشاد کہ حضور سیدنا خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی سے جو انقلاب بپا ہوا، یقیناً بر صغیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا کام صف اول میں نظر آتا ہے، اور جس کی پختگی اور جس کی بنیاد کی مضبوطی اور صلابت اس اعتبار سے ہے کہ 1000 سال گزر چکے ہیں اور اسلام کی شمع اسی طرح روشن ہے۔ جی ہاں۔ تو حضور سیدنا خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے کہ جو اتباع شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تعلیمی جو خاص اس کا گوشہ ہے، اس کو اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے مریدین کے اندر اور اپنے متوسلین کے اندر منتقل کیا ہے کہ اس کی مضبوطی اس قدر مضبوط ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے، اور یقیناً حضرات اولیاء کے اندر بھی وہ کمالات کی ترتیب تقسیم ہوتی ہے جس طرح کے خلفائے اربعہ کے اندر ہے، کہ کچھ ایسے ہیں جیسے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما جو کمالات نبوت کے متحمل ہیں، اور حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جو کمالات ولایت کے متحمل ہیں، اور حضور امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ شریف میں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں
ذکر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو تعلیم کا پہلو ہے اور جو نفاذ کا پہلو اس کو ذکر فرمایا۔ یقیناً دین کا نفاذ اور اس پر اس کا قیام اور اس کو استقرار دینا یہ نبوت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی طرف تفویض فرمایا، اور اس کے بعد جب نفاذ شریعت ہو جائے، نفاذ دین ہو جائے، نفاذ ریاست اسلامیہ ہو جائے، تو سب سے بڑا کام پھر اس کے اندر تعلیمی پہلو ہوتا ہے، جس کو اگر میں اختصار سے یہ عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی ہجرت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ منبر وعظ سجایا جائے، اور اس کے بعد جو نفوس تیار ہو چکی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی جائے، اور ان کو یعنی کوئی ایسے حالات نہ کھڑے ہو جائیں کہ جو اصل بنیاد ہے وہ پراگندہ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی مشیت، اور اسلام کو مزید ترقی ملنی ہے وہاں سے، تو پھر جہاد کا سلسلہ بدر کی صورت میں، احد کی صورت میں جاری ہوا، ورنہ اصلاً جو مقصود تھا وہ ہجرت کا، وہ قتال نہیں تھا، وہ تعلیم کا پہلو تھا، اور یقیناً تعلیم کے پہلو میں قتال ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ دیکھیں، اور پھر اس دور کے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد اکابر اولیاء کو دیکھیں، چاہے وہ آپ کے متبعین میں سے ہوں یا آپ کے مقتداؤں میں سے ہوں، تو یہ تقسیم آپ کو وہاں پر بھی نظر آئے گی جو شیخین کے درمیان اور حضرت مولا کائنات کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اعتبار سے نظر آتی ہے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کو جو کثرت کے ساتھ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض حاصل ہے، مجھ جیسا ہیچ مدہ اور ایک گیا گزرا آدمی اس پر کیا کہہ سکتا ہے، لیکن اکابر نے جو آپ کی شخصیات کے بارے میں ذکر کیا ہے اور جن پر تصوف اور جن پر تحقیق ناز کرتی ہے، انہوں نے ہمارے لیے تفہیمی پہلو یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم کا پہلو بہت زیادہ ظاہر تھا، اور اس کا اظہار ہی بر صغیر کے اندر ہوا۔ حضرت قیوم زمانی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ کمالات نبوت کا بڑا ظہور نظر آتا ہے کہ اکبر کے مقابلے پر آپ تشریف لاتے ہیں، پھر اس میں تعلیمی سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو اس کی پختگی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں سے جو یہ تعلیمی پہلو ہے وہ آپ پر کمال انداز میں نظر آتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور آپ کے مقتداؤں کے کامل مظہر اس تعلیمی پہلو پہ آپ نظر آتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری بات وہاں پر یہ بھی ذکر کی گئی کہ کبھی کبھار تعلیم کے اندر جرت بھی دکھانی پڑتی ہے، اور وہ جرت اس اعتبار سے ہوتی ہے جس کو اسبابی طور پر کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ ایسی صورت حال اختیار کرنا کہ جو تعلیم کے تحفظ کے لیے دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی ہو۔ جب پرتھوی رائے، جس طرح کہ امام اہل سنت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستند ماخذ کے اندر اخبار الخیار شریف کے اندر جو ذکر کیا ہے کہ پرتھوی رائے نے جس وقت آپ کی مریدین معتقدین اور اہل ایمان کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ہم نے اس کو قید کر کے کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ فرشتہ بھی دیکھیں، اور تسلسل کے ساتھ یہ تاریخ وہ موجود ہے کہ حضور سیدنا شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو خواب میں اپنی بشارت مرحمت فرمائی، اور وہ آتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا سلسلہ اس اعتبار سے شروع ہوتا ہے کہ جس کے لیے تعلیم کی راہ ہموار ہو جائے۔ تو یہ منصب بھی آپ کو دیا گیا ہے، لیکن زیادہ اظہار جو ہے آپ کے اندر وہ ولایت اور تعلیم ہی کا گوشہ نظر آتا ہے۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ شہزادے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اگر ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں اور اجمیر معلیٰ کے اندر دیکھتے ہیں تو دونوں میں بظاہر کچھ ایسا مختلف سے ایک باریک سا فرق نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھیں کہ اگر وہ ساگر، وہ دریا، وہ تالاب جس سے پانی لینے کے لیے، بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں، بالکل بالکل بالکل۔ تو جو پانی لینے کے لیے ہم گوش ہیں جی تو جب پانی لینے کے لیے جب روکا گیا تو اس وقت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے اپنا وہ مٹی کا کوزہ عطا فرمایا، کہا جاؤ صرف وہ دریا کے کنارے پر رکھ دو۔ تو اس ساگر کے سامنے، اس تالاب کے سامنے جب رکھا گیا تو اس کوزے کے اندر سارا دریا آ گیا۔ اللہ! تو وہ تفہیم کے لیے، سمجھنے کے لیے ناظرین اس کو ذرا غور کریں، تو اس نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ کے والد گرامی جو فیض الولد سر لابی کے تقاضے کے تھے، سارا فیض تو وہاں سے آ رہا ہے لیکن فرات سے ایک قطرہ حضرت مولا حسین کی طرف نہیں آتا، اور نہ کوئی آپ ایسا اقدام فرماتے ہیں، اور حضرت علی اصغر بھی گود میں شہید ہو جاتے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو جاتے ہیں، مولا حسین بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرات اہل بیت پاک پر یہ شب خون مارا جاتا ہے لیکن پانی منتقل نہیں ہوتا، لیکن بیٹے کے لیے یہ معاملات ہے۔ تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ بیٹے کی طاقت باپ سے زیادہ نظر آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، وہی تفہیمی پہلو جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخین کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان تقسیم ہوا ہے۔ تو فرمائے کہ
یہ تو سارا فیض ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن محاذ جو ہے بیٹے کا اور مقابلہ جو ہے والد حسین کا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب بیٹے کا مقابلہ جو ہے وہ کھلے کفار سے، تو وہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی طاقت اور جرت بتانی ہے، تو بتا دیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ اگر ایک خالی کوزہ بھیجوں تو پوری دریا کیا ہے، پوری دنیا اس میں سم ہو جائے۔ کیا بات! تو فرمایا جہاں پر کھلے کافر موجود تھے وہاں پر نانا کی طاقت اور جرت بتانی تھی، جو اللہ رب العالمین کی قوت ہے اور قدرت ہے اس کا اظہار ہونا تھا، اور فرمایا کہ جو والد گرامی حسین ان کے سامنے بظاہر کلمہ گو موجود تھے، ان کے سامنے نانا کا حلم و بردباری اور اخلاق بتانا تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بظاہر وہ طاقت اور جرت بتانے کی بجائے جو اصل طاقت جو تعلیم کا پہلو وہ بتایا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ چیزیں آپ کے نسب پاک کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے، اور حضرات سادات کو اگر آپ دیکھیں سلسلے کے اعتبار سے تو یہ تو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین صرف ان کو تعلیم ہی میں ملکہ نہیں عطا فرماتا، بلکہ سادات کے خون کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ تصوف کے جتنے تحقیق کرنے والے ائمہ ہوں یا علم مباحثے کو اہل حق کی جانب سے ترجمانی کرنے والے علماء ہوں، انہیں طبقات میں تقسیم کرتے ہوئے سادات کے اندر جو ولایت کا سلسلہ چلا ہے اس میں بظاہر اگر تعلیم کا پہلو نظر آئے تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ تعلیم کا گوشہ زیادہ واضح ہے، لیکن ان کے اندر وہ کمالات نبوت، نفاذ، طاقت، قدرت اور جرت وہ دونوں شامل ہوا کرتی ہے۔ اور حضور سیدنا خواجہ غریب النواز میرے آقا حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق الدین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ چاروں خلفاء کے بیک وقت کامل مظہر کامل نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیت، ممتاز مذہبی سماجی شخصیت الحاج حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم شکر، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کیا کہیے گا، آج چھٹی شریف ہے اور خواجہ غریب نواز کا جو کردار ہے، ہماری جو آپ کا جو احسان ہے ہم پر اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر رہے گا، کیا کہتے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، آپ کے اثرات کے حوالے سے؟ یہ سارا خطہ ظاہر کہ کفرستان تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ان عظیم بزرگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اس علاقے کو نور اسلام سے منور کیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سارے اہم گوشے اور پہلو اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما۔ میں تو صرف ایک پہلو آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لقب ہے غریب نواز جی، اور آپ نے پوری زندگی غریب پروری کی۔ اگر آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ نے کام چھوڑ دیا اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کو پہلے ترجیح دی۔ تو اس لیے ان سے فیض حاصل کر کے مسلمان ہونے والے ہم سارے لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم غریب پروری کا مظاہرہ کریں، پریشان حال مشکلات میں مبتلا لوگ، یتیم، بے کس، بے سہارا لوگوں کی بھرپور طریقے سے مدد کریں۔ آج چھٹی شریف کے سلسلے میں پوری دنیا میں پروگرام ہو رہے ہوں گے، اور اس پروگرام کا نمایاں پہلو ایک یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جن کو کھانا میسر نہیں ہے ان کو اگر کھانا مل جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی ان کے لیے آسانی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً بے شمار لا تعداد کرامتیں ہیں، لیکن جس چیز کو ہمیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانا تھا وہ اصل میں ان کی غریب پروری تھی، لیکن بدقسمتی سے لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان بن تو گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو ہمارے اداروں میں پڑھانے پر کوئی ایک ایسی پابندی لگی ہوئی ہے کہ تذکرہ ہی ہمیں کراچی یونیورسٹی کے، کالج کے اور اسکولوں کے نصاب میں نہیں ملتا۔ یہ سہرا تو ماشاءاللہ کیو ٹیلی ویژن ARY کے سر پر جاتا ہے کہ آج پوری دنیا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات سے گزشتہ کل رات سے لے کر آج تک بلکہ کئی روز سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور میں یہی عرض کروں گا، ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے قیام کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ غریب کی مدد کرنے کا ہمیں جو پیغام ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ان اولیاء کرام سے بھی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے بھی، اس پر ہمیں بھرپور طریقے
طریقے سے عمل کر لینا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت اچھی بات علامہ صاحب کہ تھینک یو. ہم بہت شکریہ کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں تو صحیح نا. ہمارے آئیڈیل تو یہی لوگ ہیں. بے شک بے شک. کیا کہتے ہیں مطلب ہمارے آئیڈیل تو یہ ہے نا. ان لوگوں کے بارے میں اب جب اسکول کالجز کی سطح پر پڑھایا جائے گا، ان کی شخصیت کی آگہی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ عمل کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. پہلے یہ تھا ہماری خانقاہوں میں یہ روایت تھی، باقاعدہ تصوف پڑھایا جاتا تھا، بلکہ نصاب میں شامل تھا. عوارف المعارف، رسالہ کشیریہ جیسی کتابیں، مثنوی مولانا روم، حلقے ہوتے تھے، باقاعدہ دروس ہوتے تھے، اس میں عوام و خواص شامل ہوتے تھے، طلباء بھی بیٹھتے تھے. ایک سورس تھا تعلیم کا. اور ایک ان صوفیہ کرام کا اپنا طریق تھا، وہ تھا عملی کر کے دکھانا، دسترخوان بچھا دینا کہ آؤ بھئی کھاؤ. اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے اندر اتنا راسخ کر دیا تھا کہ یہ اثر آگے دیکھیں منتقل ہو کے ایک واسطے کے بعد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تک جب پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 6واں رکن ہے یہ روٹی. جی ہاں، جی ہاں، دیکھیے نا. تو عالم دین نے کہا جی یہ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں، 5 رکن ہی ہوتے ہیں، 5 رکن ہی لکھے ہیں اور 5 رکن ہی ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ 6واں رکن آپ نے تو دین میں اضافہ کر دیا، بڑھا دیا ہے. تو فرمایا بھئی ہمارا تو یہی کہنا ہے اور ہمارا یہی ماننا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں، تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی. اب وہ صاحب حج پہ گئے، راستے میں کہیں کو حادثہ ہو گیا تو جہاز جو تھا وہ پاش ہو گیا، ایک تختے پر لگ کے وہ کسی جزیرے پہ اتر گئے تنے تنہا. اب جب وہاں پہنچے تو کچھ کھانے پینے کو نہ تھا، کئی دن کی بھوک تھی. ایک صاحب ملے، ان کے پاس تازہ تر و تازہ توشہ دان کھانے کی خوشبو اور لپٹیں آ رہی تھیں، اور یہ حضرت کئی دن کے بھوکے تھے، سفر بھی، حادثہ بھی، اور اس قسم کے معاملات سے گزرنے کے بعد. ان کا بھائی میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلاؤ. کہنے لگے حضرت تو یہ جو حج آپ ابھی تازہ نہیں کر کے آئے، اس کے بدلے یہ روٹی ملے گی. میں بھائی وہ حج لے لو، مجھے روٹی تو کھلاؤ، میں مر رہا ہوں بھائی. اب جب کھانا کھا لیا پھر پیاس بھی لگی، تو بھئی اب کچھ پانی بھی پلاؤ. ان کا پانی کا گلاس ملے گا، نمازیں جتنی ہیں آج تک کی وہ ساری میں لوں گا، کہ بھئی وہ بھی دے دو. یوں 2 4 6 دن یا 7 دن جو ان کے وہاں اس جزیرے پہ گزرے، زندگی بھر کے فرائض، واجبات اور نفل جو کچھ بھی متاع تھی وہ روٹی کے عوض دے کے حضرت کسی طریقے سے وہ پھر بچ کے واپس کنارے پہ آئے. جب وطن لوٹے اور حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اس وقت ان کو وہ ساری چیزیں ذہن میں تو تھیں. حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، سنائے مولانا پھر کیسا رہا سفر؟ کہ جی بہت اچھا رہا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ یاد ہے جو ہم نے بات کہی تھی کہ روٹی 6واں رکن ہے. جب آپ نے یاد دہانی کروائی تو سمجھ گئے کہ یہ صاحب نظر بزرگ ہیں، ان کے علم میں پہلے چھپا رہے تھے لیکن پھر اقرار کیا اور کہنے لگے حضور پہلے مجھے سمجھ نہیں تھی، اب میں مان گیا. واہ کیا بات. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن چھٹی شریف کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں الحاج ذوالفقار علی حسینی. کلام شامل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. سن رہا ہوں، سن رہا ہوں، سن رہا ہوں تیرا دربار اے خواجہ. خالی جاتا نہیں اس در سے، غلام ہے خواجہ. عرض کرنے کو تیرے در سلام ہے خواجہ. دور سے آیا ہوں سن تیرا نام ہے خواجہ. تیرے نگری
कहते अब मुझको, सब कहते अब मुझको, ख्वाजा तेरा दीवाना, सब कहते अब मुझको, ख्वाजा तेरा दीवाना, ख्वाजा तेरी नगरी में। दिल दर्द का पैकर है, नाम आपका लब पर है। दिल दर्द का पैकर है, नाम आपका लब पर है। दिल दर्द का पैकर है, नाम आपका लब पर है। आँखों में मेरी ख्वाजा, आँखों में मेरी ख्वाजा, अशकों का है नजराना, ख्वाजा तेरी नगरी में। हम पे सरो सामा है, बेबस है, परेशान है। हम पे सरो सामा है, बेबस है, परेशान है। हम पे सरो सामा है, बेबस है, परेशान है। हो नज़र करम हम पर, अंदाज़ करीमाना, हो नज़र करम हम पर, अंदाज़ करीमाना, ख्वाजा तेरी नगरी में। अजमेर ने अंजुम की दुनिया ही बदल डाली। अजमेर ने अंजुम की दुनिया ही बदल डाली। अजमेर ने अंजुम की दुनिया ही बदल डाली। अब इस कलब बहरा, अब इस कलब बहरा, ख्वाजा का दीवाना, अब इस कलब बहरा, ख्वाजा का दीवाना, ख्वाजा तेरी नगरी में आया हूँ खियाना। सब कहते अब मुझको, ख्वाजा तेरा दीवाना, ख्वाजा तेरी नगरी में। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि फिर जब विसाल होता है ख्वाजा गरीब नवाज़ का, तो वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत है उसकी फिर मोहर तस्दीक सब्त कर दी जाती है और दुनिया को दिखाया जाता है। ख्वाजा साहब रहमान का जब विसाल होता है तो आपके खुलफा जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं ख्वाजा साहब रहमान की जबीन अक़दस पर ये अल्फाज हैं कि हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह है, अल्लाह का एक हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इस आखिरी वक्त में, चूँकि ख्वाजा साहब ने सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया
اور اسی سے عشق رکھا اور اسی سے وابستگی رکھی، للہیت کوٹ کوٹ کر آپ میں بھری ہوئی تھی، تو حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا نے جب آپ کا آخری وقت ہوا اور دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کرنے والے خواجہ خواجگاں کے ماتھے پر وہ تحریر کر دی، تاکہ دنیا کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ جو میری طرف چلنے والے ہیں، ہم نے انہیں اپنی برگاہ میں محبوب کر دیا ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارا حبیب ہے۔ واہ، کیا مقام مرتبہ! جب کسی کا ذکر محبت سے کیا جاتا ہے تو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، سنتے ہیں، تو مقام اور مرتبہ جو رب کی جانب سے، اللہ کے رسول کی جانب سے عطا ہوا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان محبوبین میں سے ہیں، آپ کے مرشد نے خود گواہی دی اس بات کی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اس محبوبیت کے نتیجے میں یہ سارے اثرات جن پہ ہم بات کر رہے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ بارگاہ الہی کے اندر اس درجہ کی قبولیت اور مقبولیت کہ پہلے مرید تھے اب مراد ہو گئے، پہلے محب تھے اب محبوب ہو گئے، واہ پہلے چاہ رہے تھے اب چاہے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، یہاں ہمیں رک کے سوچنا ہے کہ اللہ کی چاہت اور مرضی کو خود پہ اتنا طاری کیا کہ اب کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اے بندے تو جو چاہے بتا وہ کرتے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں یہ مقام محبوبیت جو ہے اس کا اتمام ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے، اور اس کی معراج ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے محبوب جب بن جاتا ہے تو حدیث قدسی میں بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں۔ اسی کو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو زبان ہوتی ہے بحکم کن ہو جاتی ہے، واہ واہ واہ، جس کو صوفیہ سیف اللسان کہتے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات صوفیہ خاموشی پہ بڑا زور دیتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں اور جب کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ پھر رد نہیں ہوتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردان انذرا، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آیا، لیکن یہ اللہ کے محبوب بندے چاہیں تو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس لا سکتے۔ کیا بات، ایسا تعلق باللہ بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ، ایسا تعلق ان اولیاء اللہ کو محبوبیت کا نصیب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس مقام پہ جا کر بھی ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ مادیت، وہ دنیا، وہ مال و دولت، منصب، تخت و تاج نہیں چاہ رہے، بلکہ اپنی اس صلاحیت و اس ہمت کو بھی امت مسلمہ، خلق خدا، اصلاح، خیر، بہتری اور بھلائی کے لیے اس پوٹینشل کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تخصیص اور اختصاص ہے اللہ کے ولی کا اور ایک عام آدمی کا۔ یہی تو امتحان ہے، یہی امتحان ہے، اور اس میں وہ پورے اتر کے دکھاتے ہیں کہ مولا کریم اس محبوبیت کے مقام پہ بھی آ کے ہم نے اپنی خواہش اور اپنی نفسانیت کو کہیں جگہ نہیں دی۔ واہ، اس مقام پر اگر تو نے ہمیں، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ واہ واہ واہ، مقام بندگی کی لذت اور ابدیت کا جب ٹیسٹ بندہ چکھتا ہے نا، کیونکہ یہ چیز ہے کرنے کی، کہنے کی نہیں ہے، کہ ابدیت کو چکھا جائے، بندگی کی لذت کو اپنے اوپر طاری کر کے محسوس کیا جائے، پھر آپ کو یہ مقام نصیب ہوگا کہ ایک طرف پوری خدائی پڑی ہو اور ایک طرف صرف بندگی ہو، ایک پٹا ہوا مسلح ہو اور تعلق باللہ ہو۔ تو خواجہ غریب نواز کہیں گے کہ مجھے یہ ساری سلطنت نہیں چاہیے، مجھے خدائی نہیں چاہیے، مجھے بس یہ تعلق باللہ کافی ہے۔ یہ لذت اور یہ کیفیت اور یہ جو ٹیسٹ ہے، آج ضرورت ہے، ہم ان بزرگوں کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ یہی ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، جی ہاں، تلاش کریں، ورنہ صرف باتیں یا گفتگو کی برکات تو ہمیں فی حرف 10 نیکیاں تو ملتی رہیں گی قرآن پڑھیں گے تو، جی ہاں، وہ تو بونس ہے، لیکن ہمارا حصہ کہاں ہے جو ہم نے اس دسترخوان غریب نواز سے لے کے اٹھنا ہے؟ صرف اس پر اکتفا نہ ہو، جی ہاں، اس پر اکتفا نہ ہو، بلکہ اپنا حصہ وصول کیا جائے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، مقام مرتبہ جو رب کی جانب سے عطا ہوا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمایا کہ اس کی مثال خود سورۃ النحل میں اللہ نے دی ہے کہ ہماری خلق کے جو افراد ہیں اس کی تقسیم ہم نے خود کی ہے، کیونکہ دیکھیے عالم اسباب ہے، اور جب یہ عالم اسباب ہے تو اس میں تاثیر اللہ کی ہے اور اس کا اظہار اسباب میں ہوگا۔ ایک طرف صابری صاحب قبلہ خیر و شر بھی ہے اور یہ عالم اسباب ہے۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ کی قدرت اپنا مدعا ذکر کرتی ہے کہ ان علینا الہدیٰ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت کا فروغ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو، جس طرح کہ
قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ وہ لذت بندگی جو ہے اور اس سے وہ آشنا ہو اور ہماری رضا لے جائے، لیکن شر بھی سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس عالم اسباب کے اندر نہ بندہ براہ راست رب کو پا سکتا ہے، نہ براہ راست اس کی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس عالم اسباب کے اندر جس طرح کہ پیاس کی تاثیر کو ختم کرنا یہ رب کریم کے دست قدرت میں پانی کو اس کا سبب بنایا، بھوک کو ختم کرنا یہ رب کے دست قدرت میں تاثیر اس کی ہے، روٹی کو سبب بنایا، بارش کا برسنا اور بنجر کو لالزار بنانا یہ رب کے دست قدرت میں تاثیر ہے، بادلوں کو اور پانی کو سبب بنایا۔ اسی طرح ہدایت کے لیے اور شر کو پسپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام اور ان کے متبعین میں حضرات اولیاء کرام کو اپنے جلال، جمال، مظہر، طاقت، قدرت کا مظہر بنایا اور اس کے ذریعے اس کا اظہار ہوا۔ سورۃ النحل میں اللہ نے یہ فرمایا، بنیادی غلطی یہاں پر یہ لگتی ہے حضرات اولیاء کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم مساوی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، قرآن نے اس کو بڑے سخت انداز میں رد کیا ہے کہ ہم فرق بتا کر تمہیں اپنے بندوں کے قریب لانا چاہتے ہیں، اپنے محبوبوں کے قریب لانا چاہتے ہیں، تو ان کو عام ان اہل شر کے ساتھ اور جو ہمارے دربار سے دور ہیں ان سے برابری کا تصور تمہارے ذہن میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، فرمایا آؤ ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں سورہ نحل میں، اگر نہیں مانتے تو اس طریقے سے مان لو کہ ہمارے بندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ لا يقدر علی شیء، ٹھگ بھکاری ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جیب میں کچھ نہیں، جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ غریب نواز کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا غریب نواز کو دیکھنا ہے تو آگے فرمایا ومن رزقناہم منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فرمایا اور ہمارے جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو ہم خود دیتے ہیں۔ کیا بات، لائن کے اس طرف جو کھڑا ہے وہ ٹھگ بھکاری ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ مکھی بھی بنا نہیں سکتا، نہ اپنی ناک سے مکھی اڑا سکتا ہے، اور فرمایا جو ہمارے ہیں ومن رزقناہم منا رزقا حسنا، ہم نے خود انہیں وافر حصہ دیا ہے، اور حصہ دینے کے بعد فرمایا ہے فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور پھر فرمایا بانٹو اس کو رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، ظاہر میں رہ کر بھی، قبر میں رہ کر بھی، اس کو بانٹو۔ اور پھر اللہ فرماتا حل یستوون، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، فرمایا الحمدللہ، کیا بات، تعریف تم میرے بندے کی کر رہے ہو لیکن تعریف میری ہو رہی ہے، فرمایا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، یہ تو ہم جس کو توفیق دیتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ اس فرق کو سمجھتے ہیں، کیا بات، اور اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین کرام، ایک کلام شامل کریں گے، میرے خواجہ پیا کی چھٹی ہے غلام فرید ندیم کی پڑھی ہوئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اذان ظہر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر اسی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں چھٹی شریف کا اسپیشل پروگرام اور تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے، آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل کے حوالے سے، اور یہ خانقاہی نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور اس انقلاب کا ذکر ہوا خاص طور پر کہ جو خواجہ غریب نواز نے بپا کیا ہے، اور شخصی انقلاب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انقلاب، اور لوگوں کے حال تبدیل کر کے رکھ دیں، لوگوں کی دنیا تبدیل کر کے رکھ دیں، ایسی کیفیات ہمیں کسی اور کے یہاں نظر نہیں آتی ہیں۔ ایک ایسا منفرد اور ممتاز، بالخصوص ہندوستان میں، پاکستان میں یہ جو خطہ تھا یہاں پر، اور پھر اس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پے در پے اولیاء کرام، جو بہت نامور شخصیات، بہت اکابر شخصیات ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کیا وجہ تھی اس کی کہ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کڑی ایک ہی ساتھ نظر آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پے در پے ایک کڑی ہے۔ جب مریدین اور طالبین اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ سلسلہ بہاروں پر ہوتا ہے، اور کوئی چیز بھی مانے نہیں ہو سکتی اس کے رکنے میں۔ سلسلہ تب ٹوٹا کرتا ہے جب تعلیمات پر عمل چھوڑ دیا جائے۔ حضور شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سخاوت کرو، آپ نے کی، ایک تو یہ وجہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا سچ بولو، آپ نے خود بولا۔ آپ نے فرمایا محبت کرو، آپ نے کر کے خود کی، دکھایا، کر کے دکھائی۔ آپ نے فرمایا عاجزی کرو، جیسے ابھی آپ قول پیش فرما رہے تھے جی ہاں، کہ آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو جی ہاں، اور دوسرے کی تعظیم کرو،
ये ना कहो कि मैं इससे बेहतर हूँ, बल्कि कल्ब में ये नीयत होनी चाहिए तुम्हारे कि ये मुझसे बेहतर है और मैं इसकी हाके पा हूँ। ये न सिर्फ आपने कहा, अकवाल तक यानी कौल तक आपकी बात करने तक नहीं रही, बल्कि आपने अमली जामा पहनाया अपनी गुफ्तगू को। अब देखिए उसकी नज़ीर मिलती है हज़ूर शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अखलाक उम्दा रखो और प्यार करो और ताज़ीम करो। एक मरतबा जब आपने हुजरे अतर के अंदर मौजूद थे तो 3 शख्स आए और उन्होंने आकर ख्वाजा इकबाल जो आपके लांगरी थे उनसे खाना तलब किया। जब खाना उनके सामने रखा गया तो उन्होंने इंतहाई बदतमीज़ी के साथ उस खाने को पटक दिया और कहा ये कोई खाना है, इससे उम्दा खाना लाइए हमारे लिए। तो शेख इकबाल गए और उम्दा खाना लाए। हज़ूर सुल्तानुल आरफीन निज़ामुद्दीन महबूब अलैहि जब आपने ये आवाज़ें कुछ ऊंची सुनी, आप बाहर आए, देखा तो ये आगे बात चल रही थी। दोबारा खाना रखा गया तो उन्होंने दोबारा भी पटक दिया, कहा इससे भी बेहतर लाओ। यहाँ अपने आप को महबूब इलाह कहलवाते हैं, ज़री ज़रबख्श कहलवाया जाता है और फ़लाँ कहलवाया जाता है, फ़लाँ लक़ब आपके नाम के साथ इस्तेमाल होता है, इससे उम्दा खाना लाइए। तो आपने फरमाया इकबाल जाइए, इससे उम्दा खाना लाइए। इंतहाई तरहम से, इंतहाई मोहब्बत से। जब तीसरी मरतबा खाना लाया गया तो वो अफराद जो 3 थे खाना खाने वाले, जब वो उस खाने को फिर दूर करने लगे और कुछ कहने लगे तो आपने फरमाया भाई तुम में से जो बड़ा है एक लम्हे के लिए फ़कीर की बात को सुनने की जिसारत करेगा। तो जब वो साथी उनका जो लीडर था वो उठा तो आपने उसके कान में फरमाया 3 दिन पहले जंगल के अंदर एक मरे हुए बैल का जो तुमने गोश्त खाया था, फ़कीर निज़ामुद्दीन के दरवाजे पर जो लंगर पेश किया जा रहा है उससे तो बेहतर ही है। तो वो कदमों में गिर गया। यानी अखलाक का आला नमूना कि उनका अंदाज़ देखिए और ख्वाजा का अंदाज़ देखिए। बिल्कुल इसी तरह तलीमात पर उन्होंने अमल किया। सखावत की एक मिसाल आप यूँ देखिए कि एक तालिब इल्म आपकी खिदमत में हाज़िर होता है और कुछ तलब करता है, इत्तफाक से जिस तरह क़िबला मुजद्दिद साहब हमारे आपका ये तरीक़ाकार था, हर जुम्मतुल मुबारक में झाड़ू दिया जाता था लंगर खाने में। तो आपने शेख से कहा, शेख इकबाल से, कि कुछ है तो दीजिए। तो उन्होंने अर्ज़ किया हज़ूर इस वक्त तो कुछ भी नहीं है नकदी में। तो फरमाया कुछ तो होगा लंगर खाने में। कहा हज़ूर एक बैल है। आपने फरमाया जाइए मंडी में इसे बेचिए और इस तालिब इल्म की ज़रूरत भी पूरी कीजिए। वो मंडी में गए, मंडी बंद हो चुकी थी, वक्त ख़त्म हो चुका था, बैल वापस ले आए। तो आपने इरशाद फरमाया अच्छा ये बैल नहीं बिका, ऐसा करो ये बैल ही इसे दे दो। तो जो आपने गुफ्तगू फरमाई उस पर आपने अमल किया। सिलसिले का तसलसल सिर्फ इस बिना पर है कि तलीमात पर अमल किया गया है। आज जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो खानकाएँ हैं उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। वो नज़र सिर्फ इसलिए नहीं आती कि तलीमात से हट गए हैं लोग, और जहाँ जहाँ तलीमात पर अमल हो रहा है वहाँ वहाँ पर बरकतें और अपनी नमाजों पर जो एक तफाखुर है और एक ज़ुहद व तकवा पर जो ज़ोम है वो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। नाज़रीन खुश आमदीद। प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हो रही थी कलाम से पहले कि अपने आप को इज्ज़ो इनकिसारी और अपने आप को कम तर समझना अब हमारे यहाँ हो रहा है अल्लामा साहब के, जो मैं सवाल कर रहा था कि अपने ज़ुहद व तकवा पर एक ज़ोम है और तफाखुर किसी सूरत है, क्या कहते हैं? अच्छा, आप यहाँ आज ख्वाजा साहब की बरकत से मैं चाह रहा हूँ ये बात भी हम समझें, बुज़ुर्गों से समझें। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला आपने लिखा, फरमाते हैं तवाज़ो ज़ गर्दन फ़राज़ा निकोस गदागर तवाज़ो कुनद हुए। एक फुटपाथ पे बैठा बंदा क्या आजिज़ी करेगा बेचारा, एक वांचा फरोश। वाह वाह वाह, ठीक है ना जी। एक गदागर कासा लेके गलियों में फिर रहा है, उसे क्या कहें कि भाई आजिज़ी कर। वो फरमाते हैं आजिज़ी वो करे जो प्राइडो में जा रहा है, जो किसी मनसब पे, किसी ओहदे पे, किसी मकाम पे है, और इसमें दोनों शामिल हैं, दीनी हो या दुनियावी, दोनों मनसब। तो गर्दन तो वो लंबी गर्दन वाला झुकाए ना, तो उसको हम माने। तो जिसके पास लंबी गर्दन है ही नहीं वो बेचारा क्या झुकाएगा और क्या तवाज़ो करेगा। ये उसकी उस रूह में उतरे हैं तवाज़ो की, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तकवा हा होना, इशारा करके फरमाया अल गिना व गिना अन नफ्स। इस्लाम जो चाहता है, और सूफिया जहाँ खड़े हैं, सूफिया निरी ज़ाहिरी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस पे नहीं खड़े हैं, सूफिया तो उसकी बेस को देख रहे हैं और बातिनी कैफियत। ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स ज़ाहिरन तो झुक रहा हो, अंदर से वो फिरौन और नमरूद के भी रिकॉर्ड तोड़ रहा हो। सही। सूफिया चाह रहे हैं कि अंदर से झुक, वाह, हकीकी तवाज़ो, हकीकी खुशू,
حقیقی خشیت، حقیقی عاجزی جو ہے اس کا ظہور تو یہاں سے ہونا ہے، جی ہاں، اور اس ظہور کے آگے پھر اظہار کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو اتھارٹی ہیں ہر طرف، حدیث میں، فقہ میں، تصوف میں، تینوں میدانوں کے امام ہیں، کسی نے کہا حضور تواضع کیا ہے؟ فرمایا کہ تواضع جو ہے وہ متکبرین کے ساتھ تکبر سے پیش آنا ہے۔ واہ، وہ جو طواف کرتے ہوئے بھی جو ہے اکڑ کر چلنے کا، کے چل رہا ہے۔ اب یہ کس باریکی میں گئے ہیں وہ، کہ یہ بھی ایک قسم کی عاجزی ہی ہے کہ آپ کسی متکبر کے تکبر کو توڑنے اور ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اب ادھر صوفیہ دیکھیے، ان کی نظر دیکھیے، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ بیٹھے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اور عوام یہاں بعض دفعہ بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں۔ مجمع ہے، لوگ ٹوٹے ہوئے ہیں زیارت کو، کوئی ہاتھ چومنا چاہ رہا ہے، کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے، مجمع ہے، حلقہ بنا ہوا ہے، ایک بڑھیا وہاں کھڑی ہے، وہ کہتی ہے کہ فرید خود را بت ساختہ ہی، انہیں اپنے آپ کو بت بنا لیا کہ لوگ تجھے پوجیں۔ جواب سنیے، اس میں تواضع و عاجزی جو ہے وہ قربان ہو رہی ہے، اور فراست اور ذہانت، علم و معرفت بھی طواف کر رہی ہے۔ فرمایا من نہ ساختہ ہم خدا ساختہ، فرمایا یہ بت بی بی جسے تو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہے، یہ فرید نے نہیں بنایا، یہ رب فرید کا بنایا ہوا بت۔ کیا بات، کیا بات۔ ان کی نظر اس طرح کی ہے، اور یہ اس قسم کی اپروچ پیدا کرنا چاہتے ہیں بندے کے اندر کہ حقیقت پہ نظر ہو، صرف صورت نہیں، ٹھیک، صورت اور حقیقت دونوں تک رسائی ہو، تو پھر آپ کا ہر عمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ کیا بات۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ خصوصی ٹرانسمیشن چھٹی شریف کے تعلق سے تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے کہ آج کی گفتگو جو ہوئی ہے، جو بھی ہو پائی ہے، وقت جتنا بھی تھا، پیغام شامل کریں۔ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں آج کے دن کا پیغام؟ دیکھیے، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، قبلہ پیر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے عبادت کے وہ رموز کو، جس طرح حضرت نے بڑے کمال سے ذکر کیا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قول اس طرح واضح اشارہ کرتا ہے میرے جیسے آدمی کی اصلاح کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ کن مع الحق بلا خلق وہ مع الخلق بلا نفس، کہ جب رب کی طرف جاؤ تو پھر خلق کا گزرنا ہو، اور جب خلق کی طرف آؤ تو پھر غرض کا گزرنا ہو۔ واہ۔ اور یہ بخاری شریف کی اس حدیث کا مطلوب ہے، جس کا مراد و مقصود یہ تھا، بڑا بنیادی پیغام ہے آج ہمارے معاشرے کے لیے، میرے جیسے آدمیوں کے لیے، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت زبردست بات پوچھی کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ رب بھی پیار کرے، بندے بھی پیار کرے۔ اب رہ کون جاتا ہے کہ رب بھی ہم سے پیار کرے اور بندے بھی پیار کرے، تو دیکھیے کیا بات پوچھ لی۔ تو اس سے تو یقیناً یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمی ما کان و ما یکون کے عالم ہیں، آپ ہی بتا سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب رب سے مانگو تو دنیا نہ مانگو، اور جب دنیا والوں سے ملو تو پھر اپنی غرض کو ذکر نہ کرو۔ کیا بات۔ وہاں سے رب پیار کرے گا بلا تشبیہ، اور یہاں سے تم بندے پیار کریں گے۔ کیا بات۔ یہ حضرات صوفیہ نے اسی چیز کو رچایا بسایا، اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ بولا نہیں کر کے دکھایا، صحیح، لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر صحیح۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جو تبرک دیا اور نسخہ کیمیا دیا آج، اور اس سے آسان چیز مجھے کہیں ملی نہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج ہمیں لوٹنا ہے اس طرح۔ اب ان بزرگوں کی سیرت سے اگر یہ ہم ایک چیز لے لیں، باقی سب خود آ جائیں گے۔ کیا بات۔ ایک ایسا نسخہ ہے، معین الدین چشتی اٹھے جا کے عثمان ہرونی سے دوستی لگائی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اٹھے جا کے ابو سعید مبارک المخرمی سے دوستی لگائی، علی حجویری غزنی سے اٹھے دمشق میں گئے ابو الفضل خطلی سے دوستی لگائی۔ پورا تصوف اس کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہی بن گیا ہو۔ تو آپ بھی اٹھیں اور اس میسج کو لیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو آپ کے وہ جو صدیوں کے سفر اور مسافتیں ہیں وہ پھر پلوں میں اور گھنٹوں میں طے ہونا شروع ہو جائے۔ مفتی صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا، 2-3 جملوں میں پیغام۔ بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ خواجگان کی تعلیمات صبح سے لے کر ابھی تک ہم نے بیان کیے ہیں، ہمیں صرف عمل کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی نہیں، خانقاہوں میں جتنے سے زیادہ نشین حضرات ہیں ان کو، علماء کو، عوام کو تعلیمات عام ہیں، فقط عمل کی کمی ہے۔ عمل آ گیا
تو آپ خواجہ علیہ رحمۃ الرحمان کے فیضان کی چاشنی اپنے اندر محسوس کریں۔ صحیح، خوش آمدید۔ آج آپ نے یہ ٹرانسمیشن دیکھی، خصوصی ٹرانسمیشن، اور ہندوستان سے بھی مناظر آپ کے لیے پیش کیے گئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا، مفتی جمال الدین بغدادی صاحب، آپ کراچی سے باہر سے اسلام آباد سے تشریف لائے، علامہ شہزاد مدری صاحب آپ لاہور سے تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خانقاہ اور درگاہ کا ذکر ہوتا رہا، انقلاب کا ذکر ہوتا رہا، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، درگاہ اجمیر شریف پہ بنتی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے خانقاہ دہلی میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جب وصال ہوتا ہے، درگاہ دہلی میں بنتی ہے، خانقاہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں پاک پتن میں آ جاتی ہے۔ آپ کا وصال ہوتا ہے تو درگاہ پاک پتن میں بنتی ہے، خانقاہ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضور صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دہلی اور کلیر میں آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ خانقاہی نظام، اسی سے یہ دنیا قائم ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے، جہاں درگاہ کے ماننے والے اور اس تمام نظام کو ایک مادیت پسندی کا روپ دینے والے موجود ہیں، وہیں پر یہ خانقاہی نظام چلانے والے مشائخ آج بھی موجود ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اولیاء اللہ کا زمین پر ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سمجھ لیجئے قیامت آ جائے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان چند ٹھگ لوگوں، چوروں، ڈاکوؤں کے جو پیروں کا روپ دھار کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کبھی ڈنڈا پیر کے نام سے اور کبھی ڈبل شاہ کے نام سے اور کبھی اسے میڈیا اچھال کر لوگوں کے اعتقاد کو نقصان جو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بچیے۔ ناظرین کرام، ہمیں خود فرق کرنا ہے، یہ بہت ہی پختہ تصور ہونا چاہیے، اس تصور میں بہت استحکام ہونا چاہیے، کوئی ڈاماڈول نہ ہو کہ اولیاء اور مشائخ موجود نہیں ہیں زمین پر۔ اگر نہ ہو تو یہ تصور ختم ہو جائے، یہ زمین ختم ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے۔ موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو ڈھونگ رچاتے ہیں اور جو میڈیا پر آ کر اور پھر جعلی پیروں کا ایک تصور پیش کر کے ہر چیز کو اس میں لپیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس تصور کی بھی مذمت کرنی ہوگی۔ ان لوگوں کے نام پر، ان چوروں، ٹھگوں اور ڈاکوؤں کے نام پر اس نظام کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظام بھی بہرحال اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اثرات موجود ہیں۔ آج کا جو پروگرام پیش کیا گیا ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا گیا، اللہ رب العزت آج کے دن کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ محفل سما ہوگی، طاہر علی، ماہر علی، شاکر علی قوال جو ہے اب محفل سما میں آپ کو اپنا کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم تسلیمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم